السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ الحجرات کی آیت نمبر 13 کا ترجمہ لے کر حاضر ہوں۔ سماعت فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دیں تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے۔ یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ پورے انسانوں کو خطاب کر کے بڑی اہم بات ارشاد فرما رہے ہیں، جو انسانی تہذیب، انسانی تمدن، انسانی معاشرے، انسانی اخلاق، انسانی تاریخ کا اہم معاملہ ہے، اور اس سے اہم ترین رہنمائی ہمیں ان سب معاملات میں ملتی ہے۔ وہ خدائے مطلق، وہ خالق حقیقی جس نے پوری کائنات پیدا کی، انسانوں کو پیدا کیا، وہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ تمام انسانوں کو مخاطب کر کے فرمایا جا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نکلا کہ ایک مرد اور ایک عورت سے انسانیت کی نسل چلی۔ یہ جیسے غلط فہمیاں پیدا کی گئی ہیں کہ انسان پہلے بندر تھا، بنمانوس تھا، بندر تھا، ترقی کرتے کرتے وہ انسان کے درجے تک پہنچا، یہ ہرگز غلط ہے، سراسر ناانصافی ہے۔ یہ انسان جو اللہ نے بنایا، مکمل انسان کی صورت میں بنایا، اور اسی مکمل انسان کی نسلیں آج تک چلی آ رہی ہیں۔ یہ اس خالق حقیقی کا بیان ہے جس نے ہم کو بنایا۔ اس سے زیادہ بڑھ کے اور ثبوت دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ رہ گیا یہ بات کہ ہمیں اس طرح کے ڈھانچے ملے ہیں، اس طرح کے جو نا ہڈیاں ملی ہیں جن سے ہم ایسا اندازہ لگاتے ہیں، تو وہ کہ پہلے انسان بنمانوس تھا یا بندر تھا، پھر آہستہ ترقی کر کر کے انسان بن گیا، تو یہ سوائے واہیات کے اور کچھ نہیں ہے۔ وہ بندر، وہ بنمانوس آج بھی بندر ہی ہیں اور بنمانوس ہی ہیں۔ اگر ایسی بات ہوتی تو وہ بندر کب کے ختم ہو گئے ہوتے۔ آج بندر ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ بندر جو شروع سے بندر تھے یا بنمانوس تھے، آج تک بندر اور بنمانوس ہی ہیں، ہمیں آج بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ انسان جو شروع سے انسان اللہ نے بنا دیا، وہ آج تک انسان ہے۔ تو یہ سراسر اس معاملے میں ذہن کو صاف کر لینا چاہیے کہ انسان کی نسل سے نہیں بلکہ کسی اور جانور کی نسل سے پیدا ہوا۔ تو اللہ نے انسان کو ایک مکمل تخلیق بنایا، اور پھر اس سے نسلیں چلیں، اور اس کی وجہ بھی اللہ تعالیٰ نے آگے بتا دی کہ فرق جو پایا جاتا ہے رنگ میں، قد میں، صورت شکل میں، یہ سب جو فرق پایا جاتا ہے اس لیے ہے تاکہ تمہاری برادریاں اور قومیں پہچانی جائیں۔ دیکھ لینا کہ کتنا اس کا بڑا فائدہ ہے کہ ہم کسی کی شکل کے بتا سکتے ہیں کہ یہ ایشیا کا آدمی ہے، یہ یورپ کا آدمی ہے، یہ افریقہ کا آدمی ہے، یہ مشرق بعید کا آدمی ہے۔ یعنی صورت شکل قد کاٹ دیکھ کر بتا دیتے ہیں۔ شروع میں انسان جب پیدا ہوا تو جب تو اس کی ضرورت نہیں تھی، لیکن آج اس کی کتنی ضرورت ہے۔ اگر یہ پہچان نہ ہوتی، سارے انسان ایک ہی شکل کے بنا دیے گئے ہوتے، ایک ہی قد کے، ایک ہی رنگ کے، تو بتائیے کہ ہم کس طرح پہچانتے، کس طرح ایک دوسرے کی پہچان کرتے۔ تو یہ ایک بہت بڑی حقیقت ہے، اور اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور اس بارے میں کسی قسم کی غلط فہمی مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس سلسلے میں مولانا سید علوہ مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کچھ تفسیر میں بیان کی ہے۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس مختصر سی آیت میں اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو مخاطب کر کے 3 نہایت اہم اصولی حقیقتیں بیان فرمائی ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ تم سب کی اصل ایک ہے، ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے تمہاری پوری نو وجود میں آئی ہے، اور آج تمہاری جتنی نسلیں بھی دنیا میں پائی جاتی ہیں وہ در حقیقت ایک ابتدائی نسل کی شاخیں ہیں جو ایک ماں اور ایک باپ سے شروع ہوئی تھیں۔
اس سلسلے تخلیق میں کسی جگہ بھی اس تفرقے اور اونچ نیچ کے لیے کوئی بنیاد موجود نہیں ہے جس کے زوم باطل میں تم مبتلا ہو۔ ایک ہی خدا تمہارا خالق ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ مختلف انسانوں کو مختلف خداؤں نے پیدا کیا ہو اور ایک ہی مادہ تخلیق سے تم بنے ہو۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ کچھ انسان کسی پاک یا بڑھیا مادے سے بنے اور کچھ دوسرے انسان کسی ناپاک اور گھٹیا مادے سے بن گئے ہوں۔ ایک ہی طریقے سے تم پیدا ہوئے ہو۔ یہ بھی نہیں کہ مختلف انسانوں کا طریقہ پیدائش الگ الگ ہو، اور ایک ہی ماں باپ کی تم اولاد ہو۔ یہ بھی نہیں ہوا کہ ابتدائی نسل انسانی جوڑے بہت سے رہے ہوں جن سے دنیا کے مختلف خطوں کی آبادیاں الگ الگ پیدا ہوئی ہوں۔ نمبر 2 یہ کہ اصل اعتبار سے ایک ہونے کے باوجود تمہاری قوموں اور قبیلوں میں تقسیم ہو جانا ایک فطری امر تھا۔ ظاہر ہے کہ پوری روئے زمین پر انسانوں کا ایک ہی خاندان تو نہیں ہو سکتا تھا۔ نسل بڑھنے کے ساتھ ساتھ ناگزیر تھا کہ بے شمار خاندان بنے اور خاندانوں سے قبائل اور اقوام وجود میں آئیں۔ اسی طرح زمین کے مختلف خطوں میں آباد ہونے کے بعد رنگ، خط و خال، زبانیں، طرز بود و ماند بھی لامحالہ مختلف ہی ہو جانے تھے، اور ایک خطے کے رہنے والوں کو باہم قریب تر اور دور دراز خطے کے رہنے والوں کو بعید تر ہی ہونا تھا۔ مگر اس فطری فرق و اختلافات کا تقاضا یہ ہرگز نہ تھا کہ اس کی بنیاد پر اونچ نیچ، شریف اور کمین، برتر اور کمتر کے امتیازات قائم کیے جائیں۔ ایک نسل دوسری نسل پر اپنی فضیلت جتائے، ایک رنگ کے لوگ دوسرے رنگ کے لوگوں کو ذلیل و حقیر جانے، ایک قوم دوسری قوم پر اپنے فائق ہونے کا دلیل پیش کرے، انسانی حقوق میں ایک گروہ کو دوسرے گروہ پر ترجیح حاصل ہو۔ خالق نے جس وجہ سے انسانی گروہوں کو قبائل اور اقوام کی شکل میں مرتب کیا تھا، وہ صرف یہ تھی کہ ان کے درمیان باہمی تعارف اور تعاون کی فطری صورت یہی تھی۔ اسی طریقے سے ایک خاندان، ایک برادری، ایک قبیلے اور قوم کے لوگ مل کر مشترک معاشرے بنا سکتے تھے اور زندگی کے معاملات میں ایک دوسرے کے مددگار بن سکتے تھے، مگر یہ محض شیطانی جہالت تھی کہ جس چیز کو اللہ کی بنائی ہوئی فطرت نے تعارف کا ذریعہ بنایا تھا، اسے وہ تفاخر اور تنافر کا ذریعہ بنا لیا گیا، اور پھر نوبت ظلم عدوان تک جا پہنچی۔ یہ اس بات کی ایکسپلینیشن ہے دوسرے پیراگراف میں، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ درحقیقت اللہ کے نزدیک پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ پھر اگلی بات جو کہی گئی ہے کہ درحقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، یقیناً اللہ سب کو جاننے والا باخبر ہے۔ اس کی تفسیر میں مولانا لکھتے ہیں کہ تیسری بات یہ ہے کہ انسان اور انسان کے درمیان فضیلت اور برتری کی بنیاد اگر کوئی ہو سکتی ہے تو صرف اخلاقی فضیلت ہے۔ پیدائش کے اعتبار سے تمام انسان یکساں ہیں کہ ان کا پیدا کرنے والے ایک ہیں، ان کے مادہ پیدائش اور طریقے پیدائش ایک ہی ہے، اور ان سب کا نسب ایک ہی ماں باپ تک پہنچتا ہے۔ یعنی اگر انسان کا آج کے انسان سے لے کر پیچھے چلتے جائیں تو آخر کار ہم آدم و حوا تک پہنچتے ہیں جن سے کہ نسل کی ابتدا ہوئی تھی۔ علاوہ بنی کسی شخص کا کسی خاص ملک، قوم یا برادری میں پیدا ہونا ایک اتفاقی امر ہے جس میں اس کے اپنے ارادے اور انتخاب، اس کی اپنی صحیح کوشش کا کوئی دخل نہیں ہے۔ کوئی معقول وجہ نہیں ہے کہ اس لحاظ سے کسی کو کسی پر فضیلت حاصل ہو۔ اصل چیز جس کی بنا پر ایک شخص کو دوسرے پر فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ دوسروں سے بڑھ کر خدا سے ڈرنے والا ہو، برائیوں سے بچنے والا ہو، نیکی و پاکیزگی کی راہ پر چلنے والا ہو۔ ایسا آدمی خواہ کسی نسل، کسی قوم اور کسی ملک سے تعلق رکھتا ہو، اپنی ذاتی خوبی کی بنا پر قابل قدر ہے، اور جس کا حال اس کے برعکس ہو وہ بہرحال ایک کمتر درجے کا انسان ہے، چاہے وہ کالا ہو یا گورا، مشرق میں پیدا ہوا ہو یا مغرب میں۔ تو یہ حقائق ہیں جو ان آیات میں بیان کیے گئے ہیں۔ اور دیکھیں کہ یہ جو فرق پیدا ہوا ہے، یہ انسان جب پیدا ہوا اور تو ان کی تعداد بڑھنے لگی تو انسان نے پھر سفر کیا، دنیا کے مختلف حصوں میں پہنچا، کوئی افریقہ پہنچ گیا، کوئی یورپ پہنچ گیا، کوئی مشرق بعید میں پہنچ گیا تو کوئی جنوب میں پہنچ گیا۔ تو اور ہر جگہ کے ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے موسم مختلف ہیں، ہر جگہ پر ان کی غذائیں مختلف ہوتی ہیں۔
تو پھر اسی لیے ان کے رنگوں میں اور قد و کاٹ میں فرق پیدا ہو گیا، اور کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو کہ ان کو کس لحاظ سے ممتاز کرتی ہو، اعلیٰ درجہ عطا کرتی ہو۔ تو یہ وہ حقائق ہیں جن کو جو اس مختصر سی آیات میں بیان کیے گئے ہیں، اور اس سلسلے میں کچھ احادیث بھی ہیں جن کا میں سے کچھ آپ کو سنانا چاہوں گا، مولانا نے اپنی تفسیر میں بیان کیے ہیں۔ بحیقی اور ترمذی کی روایت ہے کہ شکر ہے اس خدا کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تم سے جاہلیت کا عیب اور اس کے تکبر کو دور کر دیا۔ لوگوں، تم انسان بس دو ہی حصوں میں تقسیم ہوتے ہیں، ایک نیک اور پرہیزگار جو اللہ کے نگاہ میں عزت والا ہے، دوسرا فاجر اور شقی جو اللہ کی نگاہ میں ذلیل ہے، ورنہ سارے انسان آدم کی اولاد ہیں اور اللہ نے آدم کو مٹی سے پیدا کیا تھا۔ حجۃ الوداع کے موقع پر ایام تشریق کے وسط میں آپ نے تقریر کی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور فرمایا لوگوں خبردار رہو، تم سب کا خدا ایک ہے، کسی عرب کو کسی اجمی پر، اور کسی اجمی کو کسی عرب پر، کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے مگر تقویٰ کے اعتبار سے۔ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ پرہیزگار ہو۔ بتاؤ میں نے تمہیں بات پہنچا دی ہے؟ لوگوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ فرمایا اچھا تو موجود ہے وہ ان لوگوں تک جو موجود ہے وہ ان لوگوں تک یہ بات پہنچا دے جو موجود نہیں ہیں۔ یہ بھی بحیقی کی حدیث ہے جو بحیقی میں بیان ہوئی ہے۔ اور پھر ایک اور حدیث ہے مسلم اور ابن ماجہ کی، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں کہ اللہ تمہاری صورتیں اور تمہارے مال نہیں دیکھتا بلکہ وہ تمہارے دلوں اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔